الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کے بارے میں سنیں، ان کی زندگی کیسی تھی اس کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بنیں. تو الحمدللہ لاسٹ ہم نے دیکھے تھے سورہ حدیبیہ کے بارے میں کہ جب سورہ حدیبیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیے تو ان کو قریش والے لوگ نے کیا کیے، ان کو اجازت نہیں دی، اندر جانے نہیں دیے. اور آخر میں قریش اور مسلمان کے بیچ میں کچھ باتیں طے ہوئی، اس باتوں کو جو ہے سورہ حدیبیہ کہا جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اب جتنے بھی مسلمان آئے ہیں ان کو اس سال کیا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا کہ ان لوگ نیکسٹ سال آ سکتے ہیں، اور جب نیکسٹ سال آئے گے تو ان لوگ کو کیا کرے، 3 دن ہم لوگ مکہ والے کیا کریں گے، ہم لوگ ہے نا مکہ چھوڑ دیں گے کہ تاکہ ہم لوگ آئے اور آرام سے عمرہ کر کے چلے جائیں. پھر اور ایک پوائنٹ کیا تھا کہ اگر قریش میں سے کوئی بھی مسلمانوں سے ملنا چاہتا ہے، اگر کوئی بھاگ کے جا کے مسلمانوں سے ملنا چاہتا ہے تو مسلمان لوگ کیا کریں گے، اس کو واپس قریش کو لوٹا دیں گے. اور اگر مسلمان کی طرف سے کوئی واپس قریش میں آنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کو پکڑیں گے نہیں، اس کو جانے کی اجازت دے دیں گے، وہ واپس بندہ آ کے مکے میں رہ سکتا ہے کر کے. تو یہ ایسی شرطیں تھی اس میں. پلس اور کیا تھی کہ جو بھی باقی کے جو دوسرے قبیلے ہے تو ان لوگ چاہے تو چاہیے تو ان لوگ کیا ہو سکتے ہیں، قریش کے سائڈ ہو جائے یا چاہے تو ان لوگ مسلمانوں کے سائڈ ہو جائے. تو جب یہ شرطیں لکھی گئی تو جتنے بھی مسلمان تھے ان لوگ کے سب کے کیا ہو گئے، دل بہت بھاری ہو گئے، کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ساری بہت ذلت بھری شرطیں ہیں، مطلب ہم کو بہت دبا کے ایسی شرطیں لکھی جا رہی ہے، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. اور جب ہم دیکھتے تو لگتا بھی ہے نا کہ دونوں جگہ سے بات برابر ہونی چاہیے، تو اس طرح سے نہیں تھا. لیکن پھر بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کر لیے یہ ساری باتوں کو، تو مسلمان بہت ہی غمزدہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سائن کر لی. اور اس کے بعد کیا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاباؤں کو بولے کہ عمرہ ابھی ہم لوگ اس سال تو عمرہ نہیں کر سکتے نا، لیکن ہم نے تو جانور لے کر آئے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے، جو عمرہ کے جو یہ کرنا ہے وہ پورے ہم لوگ کر لیں گے. اس لیے چلو اپنے جانور ذبح کرو اور اپنے بال کٹواؤ. تو صحابہ لوگ اتنے غمگین تھے کہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیے اور کوئی بھی صحابہ جو تھے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے کر کے. تو وہ اب اپنی بیوی کے پاس خیمے میں گئے اور بولے کہ دیکھو میرے صحابہ کو کیا ہو گیا ہے کہ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان لوگ ہے نا کوئی میری بات سن نہیں رہے ہیں. تو ان کی بیوی جو تھے امہات المومنین ابو سلمہ، انہوں نے بہت اچھے سے سمجھائے کہ دیکھیے کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ آپ کی نافرمانی کر رہے، اصل میں ان لوگ کے دل بہت غمگین ہیں، تو اس لیے ان لوگ بہت غم زدہ ہے. آپ کیا کیجیے، آپ خود جائیے، آپ خود ذبح کیجیے اور آپ خود اپنے بال یہ کٹائیے، تو دیکھو ان لوگ بھی آپ کے جیسے کریں گے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بات سنے اور خود سے جا کے جانور ذبح کرے. تو اس کے بعد جیسے کہ صحابہ جتنے بھی بیٹھے تھے ان جیسے کہ وہ گہری نیند میں سے جاگے، ویسے جاگ کے ان لوگ نے بھی سارے جو تھے عمرہ کے جو فرائض کم کرنے تھے وہ پورے کر لیے. اب یہ بات جب یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا پھر بھی ان کو یہ بات ہے نا بہت کھٹک رہی تھی، تو ان سے تو رہا ہی نہیں گیا. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال کرنے لگ گئے، کیا ہم حق پہ نہیں ہے، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہے کیا، کر کے سارے سوال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارے جواب دے کے ان کو بھیج دیے. پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کو تب بھی اطمینان نہیں تھا
और तो वो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए कि देखो क्यों ऐसा हो रहा है, नबी वसल्लम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वहां पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो हमेशा नबी वसल्लम के साथ थे, तो उन्होंने उनको अच्छे से समझाया कि नहीं देखो ये हक में है, ये रसूल है हमारे और ये हक पे है और ये सब अल्लाह की तरफ से है, तो ये बात मान लो। फिर उसके बाद वो ये बात माने। अब ये सब जब वापस मदीना की तरफ जा रहे हैं तब अल्लाह सुब्हान तआला ने वही नाजिल की, और उस वही में क्या वही नाजिल हुई कि ये तुमको है ना खुली पता मिली है करके। तो जब ये वही नाजिल हुई तो सुन के सारे जितने सहाबा थे उन लोग के दिल थोड़े और खुश हो गए। मतलब इन लोग इतने इसमें जा रहे थे, उस पे अल्लाह सुब्हान तआला उनको दिलासा देते हुए क्या वही नाजिल कर रहे कि ये जो तुम लोग ऐसा लग रहा है कि तुम लोग हार के जा रहे हो और तुम लोग को बहुत शर्मनाक लग रहा है या इस तरह से लग रहा है, लेकिन ये असल में क्या है, ये तुम लोग की बहुत बड़ी जीत है, ये खुली हुई फतह है करके अल्लाह सुब्हान तआला ने आयत नाजिल की। तो नबी वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और सबसे पहले उनको बताया कि इस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला ने वही नाजिल की। तो फिर सारे सहाबा लोग खुश हो गए। और जब हम फिर आगे देखते हैं तो सच में सुलह हुदैबिया जो थी वो मुसलमानों के लिए सबसे बहुत बड़ी फतह साबित हुई थी। और आगे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं कि जब मैंने उस दिन जोश में आके जैसे नबी वसल्लम से बात कर दी थी, जो गुस्ताखी कर दी थी, तो उसके लिए मैं क्या किया करता था, बाकी की जिंदगी रोजे रख के गरीबों को खाना खिलाया करता था, मेरे में इस गलती की कफारा अदा करने की कोशिश किया करता था। अब इस तरह से सुलह हुदैबिया हो गई थी। अब क्या हो गया है, सुलह हुदैबिया हो जाने के बाद मुसलमान और कुरैश में क्या हो गया है, एक सुकून का ये हो गया कि हमेशा मुसलमान और कुरैश लोग लड़ते रहते थे, लेकिन अब है ना हुदैबिया हो जाने के बाद क्या हो गया, दोनों के बीच में एक अमन और सुकून का हाल हो गया है। अब ये जब कुरैश लोग के साथ ये हो गई, वहां पे सुलह हुदैबिया साइन हो गई, तो जो गफ्तान का जो कबीला था जो ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ रहता था कुरैश लोग की शय के साथ, तो अब वो भी ठंडा पड़ गया, वो भी ज्यादा है ना मुसलमानों के इसमें नहीं रहता था। अब बचे कौन थे, यहूदी लोग। तो यहूदी लोग तो अपना अपना उन लोग दूर ही थे, मतलब नजदीक नहीं थे। नजदीक के जो लोग थे और जो जितने भी छोटे मोटे कबीले थे उन लोग भी क्या हो गए, उन लोग भी सुलह में जम गए। तो अब है ना मुसलमान लोग थोड़े इत्मीनान से रह रहे थे। अब इस वक्त नबी सल्लम ने क्या किए कि अब उन्होंने क्या किए, कुछ है ना खत है ना, नबी सल्लम ने वहाँ के जो आसपास के जो राजा लोग थे उन लोग को है ना इस्लाम की दावत देने के लिए खुतूत लिखे, कुछ खत लिखे, और है ना अपने सहाबाओं के साथ ये उन लोग को दावत देने के लिए भेजे और ये खत भेजे। तो सबसे पहले जब ये खत लिखने की बात आई तो नबी सल्लम को उनके सहाबाओं ने बताया कि देखो अगर हम आप कुछ भी खत लिखेंगे ना तो खत पे है ना एक मोहर चाहिए। जैसे अभी सूरह हुदैबिया हो चुकी थी, तो ये जो था ना मुसलमान एक है ना रियासत में तब्दील हो रहा था, तो बोले थे एक रियासत है तो उसका एक कुछ मोहर होनी चाहिए, कुछ साइन होनी चाहिए। तो नबी सल्लम ने क्या किए, एक चांदी की अंगूठी बनाए और उसमें है ना ये लिख के था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करके। और वो क्या थी, वो ऑफिशियल मोहर थी। अगर वो खत पे लिखा लगाई हुई है तो इसका मतलब क्या है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वहां से आई हुई है करके। तो उन्होंने ये मोहर लगा हुआ खत कुछ राजाओं को भेजी। तो उसमें से जो सब तो नहीं लेंगे, कुछ 4-5 राजाओं के हम लोग लेंगे, जो जो खत लिख के भेजे थे वो खत हम लेंगे। तो सबसे पहला खत है ना किधर भेजा गया, अबीसिनिया। अबीसिनिया, और ये वही जगह है जहाँ पे सबसे पहले हिजरत हुई थी, और उसको इंग्लिश में इथोपिया बोला जाता है, और वहाँ का राजा कौन सा था, नज्जाशी। तो सबसे पहला खत वहां पे भेजा गया, और है ना जो तारिक दान रहते हैं उनके हिसाब से है ना इससे पहले भी और एक खत नबी वसल्लम ने वहां पे भेजे थे। जब सबसे पहली बार जब हिजरत हुए थे, जब उनके चाचा जाद भाई जाफर रजी अल्लाह अन्हु कुछ मुसलमानों को लेके गए थे, तब उस वक्त भी है ना ये आती है, ये खबरें आती है कि है ना एक खत तभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी भेजे थे राजा को कि यहाँ पर जो है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के राजा नज्जाशी के लिए नाम पे ये खत भेज रहा हूँ, और है ना मेरे कुछ लोग आए हैं जो मुसलमान है, और ये जो मेरे कजिन भाई है जाफर रजी अल्लाह अन्हु के साथ कुछ लोग आपके पास आए हैं, तो आप इनके साथ क्या करना, इनके साथ अच्छे से सुलूक करना, नरम दिली के साथ सलूक करना, और उनको सताना नहीं करके। इस तरह से एक पहले भी खत लिखा हुआ गया था
کر کے بات آتی ہے. اور پھر اب واپس سے اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. وہ خط لکھا گیا ہے دوسری بار. اب اس خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط میں سب سے پہلے سلام لکھا ہوا تھا. اور خط میں کیا لکھا تھا کہ یہ خط ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نجاشی کا نام یہاں پہ نجاشی الاشما جو ابیسینیا کا راجا ہے اس کی جانب لکھا گیا ہے. اور پھر خط میں لکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا کہہ دو اے اہل کتاب سے کہ آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے کہ ہم نہیں عبادت کریں گے سوا اللہ کی اور ہم نہیں شریک کریں گے اس کے ساتھ کچھ بھی اور ہم نہیں بنائیں گے بعض کوئی رب اللہ کے علاوہ. اور اگر پھر تم پلٹ گئے تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم کیا ہے مسلمان ہیں. تو یہ جو سورہ قرآن میں جو سورہ عمران کی آیت نمبر 64 یہ سب سے فرسٹ لکھی گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ آیت لکھی گئی تھی. اور اس میں مطلب اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہے اہل کتاب جو مطلب تورات اور انجیل کو جاننے والے جن کے پاس کتاب ہے تو ان کو کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک بات پہ آ جاؤ. ایک بات کیا بات کہ ہم ہے نا صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. کچھ الگ نہیں ہے جو تمہارے دین میں ہے وہی ہم بتا رہے کچھ الگ نہیں بتا رہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم اس کے سوا کسی اور کو ہمارا رب نہیں بنائیں گے. اور اگر یہ سب سننے کے بعد بھی اگر آپ لوگ پلٹ جاتے ہو اور قبول نہیں کرتے ہو اسلام تو پھر تم گواہ رہنا کہ ہم کیا ہے ہم فرما بردار ہے. ہم نے کیا کیے تھے ہم نے اللہ کی اطاعت کی تھی اور ہم نے آپ کو یہ بتا دیے تھے. اب یہ جب خط جب پڑھے اور یہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط ہے نا نجاشی کے نام پہ لکھے تھے اور انہوں نے اپنے صحابی عمرو بن امیہ کے ہاتھ سے یہ خط ان کے ہاتھ میں بھجوائے تھے. تو جب نجاشی جو راجا تھا اس نے یہ خط دیکھا اور اس کے آگے نا اس نے یہ بھی لکھے تھے. انہوں نے بولے کہ ہے نا اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کیا ہے بیٹے ہے جو اللہ کی روح جو تھی اللہ نے ان میں پھونک ماری اور اس سے وہ روح کیا تھی ان کے اندر تھی کر کے. اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے جیسے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ویسے ان کو بنایا گیا ہے. مطلب کہ بنا کسی ان کے باپ کے بنا ان کو بنایا گیا ہے. تو پھر میں بلاتا ہوں آپ کو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرو کر کے یہ ساری باتیں بتا کے اب ان لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ یہ راجا کو دعوت دیتے ہیں. اب جب اس راجا نے یہ بات سنی تو پھر وہ راجا جو تھے انہوں نے کیا کیے اس میں اترے وہاں پہ اپنی جگہ سے اترے اور ان کے ہاتھوں وہ خط لیا اپنے ہاتھوں میں اور اپنے آنکھوں پہ لگائے اور انہوں نے کیا کر لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیے. اور اسلام قبول کر کے انہوں نے کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس سے خط کا جواب لکھے اور خط کے جواب میں لکھے کہ میں اشما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ رہا ہوں جو کہ اللہ کے رسول ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ خط ہے نا مجھے ملا اور اس میں ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی لکھا ہوا ہے جو بھی آپ نے بتایا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اتنا ہی ہے جتنا آپ نے بیان کیا ہے نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے. اور میں کیا کر رہا ہوں میں اپنے اسلام قبول کر رہا ہوں کر کے انہوں نے کیا کرے یہ خط کا جواب بھیج دی انہوں نے. اور انہوں نے کیا کرے یہ جو راجا تھے انہوں نے کیا کر لیے اسلام قبول کر لیے. اور یہ خط قبول ہونے کے بعد ہے نا یہ جو راجا تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیے. پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہے نا تھوڑے دنوں کے بعد جنگ تبوک کے بعد ہے نا جب ہم لوگ آگے دیکھیں گے جنگ تبوک کے بعد یہ راجا ہے نا کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہے نا نماز جنازہ مطلب وہ نہیں تھے وہاں پر پھر بھی ان کے لیے نماز جنازہ ادا کی تھی. پھر دوسرا خط جو تھا وہ ایجپٹ کے راجا کے نام پہ وہاں پہ جس کا نام مقاوس کر کے تھا ان کے لیے لکھا گیا. اور یہ خط ہے نا جرار بن متا کر کے ان کے ہاتھ سے بھیجایا گیا. اب یہ خط بھی ہے نا ویسے ہی ہے.
उसमें भी यही इसी तरह से बात है, उसमें अल्लाह नबी वसल्लम का मोहर लगी हुई है, और वापिस से उसमें भी इसी तरह से बात है। जो सूरह इमरान की जो आयत है वही वापिस से इसमें भी लिखी गई है कि सबसे पहले क्या था कि ये खत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जो अल्लाह के रसूल है, वो मुकाविस जो कुप्तों का राजा है उनके लिए। कुप्त मतलब क्रिश्चियन की जो एक ये है उन लोग का एक सेक्ट है, कुप्ती क्रिश्चियंस होते हैं जो आज भी है ना इजिप्ट में है। तो वो वहाँ के उसके राजा थे, तो इसलिए उनको स्पेशली ये करके गया कि जो कुप्तों के राजा है उसके लिए बारे में उनको लिखा जा रहा है करके। तो सलाम के बाद वहां पे भी यही बात कही गई थी कि कह दो ए अहले किताब से कि आ जाओ एक बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कि हम नहीं इबादत करेंगे सिवाय अल्लाह के, और नहीं शिर्क करेंगे इसके साथ कुछ भी, और नहीं हम बनाएंगे बाज बाज की तरफ कोई भी रब अल्लाह के अलावा से। तो और अगर तुम पलट गए तो फिर कि हम फर्मा बरदार है, हम मुसलमान हैं। तो जो ये हातिब बिन राजा जो था उसने ये खत लिया, और उसने है ना, और उसके बाद जो लेके गए थे उन्होंने उनको समझाया कि देखो तुम्हारे इधर अब ये कहाँ पे गया है, इजिप्ट में गया है। तो इजिप्ट में है ना, फिर वो जो लेके जाने वाले वो भी बताए कि हम क्या कर रहे हैं, हम दावत दे रहे हैं तुमको कि इस्लाम कबूल कर लो, और इस्लाम कबूल करोगे तो तुम कुछ हारोगे नहीं, मतलब तुम्हारा अच्छा ही होगा। और हमारे नबी जिस तरह से बताए, तो इससे पहले भी है ना तुम्हारे इधर नबी आए थे जो तुमको बताए थे करके ये सारी बातें। और हम जो तुमको ईमान की दावत दे रहे हैं, तो इसी तरह तुम लोग भी जैसे तौरात के बारे में जो दावत देते हो हम भी वही दावत दे रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं दे रहे हैं करके। तो तुम भी क्या करो, कबूल करो करके वो वहां पे उन्होंने सब बताया, सब ये खत में लिखा हुआ था। तो ये जो राजा था उसने ये खत सुना अच्छे से, और फिर उसने क्या किए, जवाब दिए। और जवाब में उन्होंने क्या लिखे कि है ना सब बात करे, जब वहां पे दरबार में बात करे, और बात करके वो बोले कि मैं है ना ये खत सुन के और नबी वसल्लम के बारे में जान के इस बात पे ये हूँ कि ये जो है ये है ना कोई कोई झूठी नबूवत का दावा नहीं कर रहे हैं, और ना ही ये कोई जादूगर है, और ना ना ही कोई झूठ बात कर रहे हैं, और ये क्या है ये सच में नबी है करके मुझे ये सब बातों से ये लगता है, ख्याल आता है। और उन्होंने क्या किया, नबी वसल्लम के खत को बहुत ही अच्छे से एहतराम के साथ अपने पास अच्छे से रखे उन्होंने। और फिर उसके बाद उन्होंने उसका जवाब दिया, और जवाब में उन्होंने लिखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुकाविस की तरफ से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए। और उन्होंने लिखे कि सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आपका खत पढ़ा, और मैं उसमें जो भी बात है मैं समझ गया हूँ क्या है उसके बारे में। और मुझे ये बात की खबर थी कि एक जो आखिरी नबी है वो आने वाले हैं करके, एक नबी है आने वाले हैं, मुझ मेरे को इस बात की खबर थी। लेकिन मैंने ये क्या सोचा था कि ये जो नबी जो आएंगे, जो आखिरी नबी वो आएंगे, वो शाम की तरफ से आएंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको है ना कुछ तोहफे भेज रहा हूँ। उसमें से जो 2 खादिमा भेज रहे थे जो है ना बड़े घराने की ये थी, बड़े घरानों में से थी। फिर कुछ कपड़े भेज रहे हैं, और फिर है ना एक है ना एक घोड़े के जैसा खच्चर जैसा रहता है ना वैसा एक जानवर भेज रहा हूँ करके। तो ये 3 चीज उन्होंने भेजे, 3-4 चीज उन्होंने नबी वसल्लम को तोहफे में भेजे। तो उन्होंने क्या भेजे, 2 खादिमा भेजे, जिसमें से एक का नाम मारिया था और एक का नाम सीरीन था। और एक है ना जो खच्चर जैसा कुछ भेजे थे उसका नाम क्या था, दुलदुल था, वो घोड़े के जैसा एक जानवर था, वो उसका नाम दुलदुल था। वो नबी वसल्लम के लिए भिजाया गया, और कुछ कपड़े भिजाए गए। तो जो नबी वसल्लम ने जो मारिया जो थे उनको अपने पास रखे, और सीरीन जो थे उनको हसन बिन ताबित अल अंसारी को दे दिए। और दुलदुल जो था वो उनकी सवारी के लिए काम आया करता था नबी वसल्लम, और वो जो था वो नबी वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत माविया के जमाने तक वो खच्चर रहा। और लेकिन ये जो राजा था इसने सब एहतराम किया, सब किया, लेकिन इसने ईमान नहीं लाया। इसमें वो अल्लाह ही जानता है उसकी वजह क्या थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने ईमान नहीं लाया। जैसे पहले जो राजा नज्जाशी था जिसने ईमान ला लिए, वैसे इस राजा ने क्या नहीं किया, ईमान नहीं लाया। फिर तीसरा जो खत है वो पर्शिया के राजा को, ईरान के राजा को लिखा गया। तो उनको भी इसी तरह से खत लिखा गया कि अल्लाह के नाम के साथ जो निहायती मेहरबान बार बार रहम करने वाला है करके ये खत लिखा गया।
اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں، اور میں دعوت دیتا ہوں کہ تم کیا کرو، اللہ کے اس اسلام کو قبول کر لو کر کے۔ اور اگر تم یہ قبول کرو گے تو اس کا کیا رہے گا، تمہارے اوپر آئے گا۔ اگر یہ تم قبول کرو گے تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا، تمہارے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ اور اگر تم کیا کر رہے ہو، تم اگر اس کو نہیں قبول کرتے ہو تو جو بھی ہے اس کا یہ ہے نا، یہ سب تمہارے اوپر آئے گا، اس کا بوال کیا آئے گا، یہ سب ہے نا تمہارے اوپر آئے گا۔ اور جو ان کے ساتھ جو ان کی قوم ہے، وہ سارے لوگ جو ان کے پیچھے نہیں قبول کریں گے تو اس کا پورا اس کا بوال ان کے اوپر آئے گا۔ تو یہ خط ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ السہمی کے ہاتھ میں بھیجے تھے۔ اب یہاں پہ الگ الگ بات آتی کہ کوئی بولتے یہ خود جا کے کسرو کو راجا کو دیے تھے، اور کوئی کیا بولتے کہ یہ ہے نا بحرین کے گورنر نے لے لیا تھا، پورا ڈائریکٹ راجا کے ہاتھ میں نہیں پہنچا، اس نے گورنر نے لے لیا ان کے، اور اس نے جا کے راجا کو پہنچایا۔ اور اب ہم دیکھتے کہ یہ جو راجا تھا یہ ہے نا بہت ہی گھمنڈی تھا۔ اب یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ 2 سپر پاور تھے۔ ایک کون تھے، یہ ایرانیز تھے جو کسرو کہا جاتا ہے، وہ یہ یہاں کے راجا کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو کسرا کر کے یہ جو راجا تھے یہ یہاں پہ ایرانی ایک بہت پاورفل تھے۔ سیکنڈ کون تھے، رومنز جو تھے وہ بہت پاورفل تھے۔ تو جب یہ ایران میں بھیجا گیا، کسرا کے نام بھیجا گیا اس خط کو، تو یہ راجا ہے نا بہت غصہ آ گیا اس کو بہت غصے میں ہو گیا۔ اس کو مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ اتنے بڑے ہیں اور کیسے ان لوگ یہ عرب میں رہتے ہیں، ان لوگ کے حساب سے کیسے تھے کہ عرب میں رہ رہے ہیں، ان لوگ پورے دیہاتی ہے، ان لوگ میں کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، اور ان لوگ میں سے کوئی اٹھ کے ہم کو خط لکھ رہا ہے اور ہم کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جب راجا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام راجا کے نام سے پہلے، تو اس کو تو سب سے پہلے اسی بات پہ غصہ آ گیا، اور اس نے کیا کیا، خط دیکھ کے خط کو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا۔ اور یہ بات ہے نا پھر بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ جس طرح سے راجا نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کی سلطنت کے بھی کیا ہوگے، اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی کر کے۔ اب پلس یہ صرف یہاں تک ہی نہیں رہا کہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پلس اس نے کیا کیا، اپنے گورنر کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے لے کر آؤ میرے پاس۔ اور پلس وہ بھی ایسے کہ وہ ابھی وہاں پہ کیا ہے، مدینہ ایک ریاست ہو رہی ہے کچھ، اس کا یہ ہے، تو ایسے پوری آرمی کو بھی نہیں لے کے جاؤ، صرف 2 لوگوں کو بھیجو اور جا کے ان لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگ کو بولو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو یہ جو گورنر ہے اس کو یہ حکم ملا جس کا نام تھا بدان۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جیسا اس کو راجا نے حکم دیا تھا، اس نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیج دیا مدینہ کہ جاؤ تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے نعوذ باللہ لے کر آؤ کر کے۔ اب یہ جو 2 آدمی ہے نا پہنچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تک کے پہنچ رہے ہیں، اور ان لوگ پہنچ گئے مدینہ، اور مدینہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ تم کو وہاں پہ راجا نے بولے ہیں کہ ہم قید کر کے لے کر آؤ، ہم تم کو قید کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، ان لوگ کو بتا رہے کہ ہے نا تمہارے راجا کی جو سلطنت ہے وہ پوری ہے نا تہس نہس ہونے والی ہے کر کے یہ سب باتیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو 2 سینک ہیں ان لوگ تو کچھ بھی جانتے نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں جانتے، نہ اسلام کے بارے میں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو ان لوگ کیا بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیا کر رہے، آپ ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجیے، ایک تو سب سے پہلے آپ نے غلطی کر چکے ہیں، اب ایسی بات کر کے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی غلطی کو اور بڑھا رہے ہیں۔ لیکن پھر جب تک اتنے میں جب ان لوگ ایسی باتیں کرتے ہی رہتے تو ان کو ایک پیچھے خبر آنے والا خبر دے دیتا کہ وہاں کا جو راجا ہے، جس راجا نے بھیجا ہے، وہ راجا کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ جا کے ان لوگ یہ خبر دیتے اپنے گورنر کو، تو گورنر کو پتہ چل جاتی ہے کہ سچ میں راجا کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ کو بول کے بھیجتے کہ جا کے تمہارے گورنر کو بولنا کہ تم کو بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور تم بھی اسلام میں آ جاؤ کر کے۔ تو اس کے بعد جب اس گورنر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح سے ہو گیا ہے، اور وہاں پہ جو دوسرا راجا بنا تھا شیروا، تو وہ راجا نے کیا بولا کہ وہ 2 آدمیوں کو واپس بلا لو، اس کو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا کے لے کر آئے کر کے۔ وہ نیا راجا جو تھا اس نے کیا کیا،
बुला लिया उनको वापस। तो अब ये जो गवर्नर था बादान, इसको ये बात पहले ही मालूम पड़ गई थी, नबी सल्लम ने किस तरह से पहले ही बता दिए कि ये राजा मर जाएगा। ये सब देखो आज का हमारा कैसा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमको अभी अमेरिका में क्या हो रहा है एक फोन करेंगे तो पता चल जाती। लेकिन वो टाइम पे तो महीनों महीनों एक जगह से जगह दूसरी जगह पहुंचने, कोई आएगा कोई जाएगा तब बात होती थी, लेकिन नबी सल्लम ने पहले ही बता दिए। तो ये जो था गवर्नर बादान, वो समझ गया कि ये सच में सही रसूल है, सही नबी है, तो उसने क्या किया, उसने ईमान लेकर आ गया। और उसकी जो रियासत थी, उसके जितने कब्जे में उसकी रियासत थी वहां पे भी क्या होने लगा, इस्लाम बढ़ने लगा। अब ये यहाँ पे पर्शिया का ये, और फिर उसके बाद नबी सल्लम ने जैसा बोले थे कि जैसा किस्रो ने क्या किया था, नबी सल्लम के खत के टुकड़े कर दिए थे, चाक चाक कर दिए थे, उसी तरह क्या हुआ, जो उसकी सल्तनत थी जो वो वैसे ही उसकी सल्तनत पूरी क्या हो गई, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गई। और अब हम देखेंगे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पे ही है ना क्या हो गए थे, पूरा ईरान है ना मुसलमानों के कब्जे में आ गया था। और ये जबकि उस टाइम की इतनी बड़ी सल्तनत थी, लेकिन महज 10 साल के अंदर क्या हो गई, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। जैसे मतलब ऐसा हो रहा था कि एक राजा तख्त के लिए लड़ रहा है, उसके पीछे उसके और लड़ रहे हैं, उसके खानदान में से लड़ रहे करके, ऐसी आपस की लड़ाई लड़ाई में जो इतनी बड़ी सुपर पावर थी वो पूरे 10 साल के अंदर पूरी खत्म हो गई वो। फिर नबी सल्लम ने और एक खत कहाँ पर भेजे, जो रोमन्स थे, रोम के राजा हरक्यूलिस की तरफ, वहां पे भी एक खत भेजा गया। तो अब यहाँ पे भी उसी तरह से जैसा हर खत में था, इसी तरह से इसमें भी वो लिखा गया कि अल्लाह के नाम के साथ जो निहायती मेहरबान बार बार रहम करने वाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में। फिर आगे लिखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जो अल्लाह के रसूल है और बंदे और रसूल है, और जो राजा है हरकुलिस राजा बायजनिड का, वहां उसकी तरफ लिखा गया है। फिर उस खत में भी लिखा गया कि जो हिदायत पे है वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस्लाम कबूल करने के लिए आपको दावत देता हूँ कि इस्लाम में आप लोग आ जाओगे तो अल्लाह आपको क्या करेंगे, दुगना अजर देंगे, और तुम्हारे सारे जो गुनाह है उसको माफ कर देंगे। फिर उसके बाद फिर वही सूरह इमरान की आयत लिखी गई कि ए किताब के लोग, है अहले किताब, आ जाओ एक बात की तरफ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान में बराबर है, कि हम नहीं इबादत करेंगे सिवाय अल्लाह की, और नहीं हम शिरक करेंगे इसके साथ कुछ भी, और नहीं हम बनाएंगे बाज बाज की तरफ रब अल्लाह के अलावा से। फिर अगर तुम पलट गए तो फिर कह दो कि मैं गवाह हूँ, कि गवाह रहना कि हम है फरमाबरदार। और इस खत को भेजने के लिए नबी वसल्लम ने किसको चुने थे, दिहान बिन खलीफ अल कल्बी, जिनका ये साहबा का नाम था दिहान अल कल्बी करके। अब ये जो थे ना दिहान अल कल्बी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत सहाबा थे, वो सब बहुत ज्यादा खूबसूरत सहाबा थे। तो नबी वसल्लम ने ना उनको स्पेशली चुने, वो किधर भेज रहे हैं उनको, रोम की तरफ, मतलब यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, रोम की तरफ। और वहाँ के हमको भी पता है कि वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत रहते हैं, तो उस तरफ वहाँ पे मतलब अगर कोई आए भी ना तो उस खत का क्या लगे, वजन लगे, कि जो लेकर भी आ रहा है तो वो भी कैसा है, बहुत खूबसूरत शख्स है, बहुत अच्छा है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, इस तरह से शख्स को भेजे। और दिहान कल्बी के बारे में ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत थे ना, कि हजरत उमर के जमाने में ना हजरत उमर ने उनको बोल दिए थे कि जब भी अगर तुम कहीं बाहर से जाते हो और मदीना के अंदर आते हो ना, तो तुम क्या किया करो, थोड़ा अपना चेहरा ढक के आया करो, ऐसा मत आया करो वरना तुम्हारे वजह से ना फितने हो जाते हैं। और ये जो सहाबी है ना, उनकी शक्ल में ही है ना, एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए थे, उनकी शक्ल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए थे, तो बीबी आयशा वहां पे मौजूद थी। तो जब उनके चले जाने के बाद बीबी आयशा ये जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते हैं, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु, कि मैंने ना जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते आपने कहाँ पे देखे और कब देखते, तो बीबी आयशा बोलते वो आए थे ना अभी, दिहान अल कल्बी की शक्ल में आए थे ना, तो मैंने उनको देखी और उनको पहचान ली। तो वो इतने माशाल्लाह इतने शार्प और इंटेलिजेंट थे बीबी आयशा, कि जिब्रील अलैहि सलाम जब उनके फॉर्म में आए थे तो वो देख के पहचान गए कि ये वो नहीं है, ये जिब्रील अलैहि सलाम है करके, इनके बारे में ये कहा जाता है। तो अब है ना ये खत पहुंचता है वहां पे हरक्यूलिस राजा की तरफ। तो ये जो राजा जो थे उन्होंने खत सुने, और सुन के उन्होंने क्या बोले,
کہ اچھا یہاں پہ اس کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ جو خط نا ڈائریکٹ راجا کے ہاتھ میں انہوں نے جا کے نہیں دیے، وہ انہوں نے کیا کہ جو ان کے جو گورنر تھے، بڑے جو گورنر تھے، بسرا کے جو گورنر تھے، ان کے ہاتھ میں وہ خط پہنچا اور وہ ان کے ہاتھ سے ہرکیولس کے ہاتھ میں پہنچا۔ تو ہرکیولس کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے کیا کیے، انہوں نے بولے کہ جاؤ دیکھو کہ ہمارے ادھر عرب کے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں کیا، عرب کا کوئی قافلہ قبیلہ کوئی آیا ہوا ہے کیا ہمارے بازار میں روم میں۔ تو جب پتا چلا ان کو، تو پتا چلا کہ وہاں پہ اس وقت اسی دوران ہے نا ابو سفیان جو تھے وہ وہاں پر تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، اور ابو سفیان ابھی تک کیا نہیں آئے ہیں، ایمان قبول نہیں کیا۔ ابھی سب سے پہلے سب سے بڑے دشمن قریش کی طرف سے جو لیڈر ہے وہی ہے، لیکن اب ان لوگ کے بیچ میں صلح ہو گئی ہے، تو اب ہے نا، لیکن ان کے دل میں تو بغض ہے، سب ہے، لیکن انہوں نے صلح جو دونوں میں جو صلح ہے دونوں کے بیچ میں، تو دونوں کے بیچ میں صلح قائم ہے۔ تو اس دوران یہ خط لکھا گیا اور اس دوران ابو سفیان وہاں پر ہے، روم میں ہے۔ تو راجا جو تھے انہوں نے حکم دیے کہ ابو سفیان اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا ان کو ہمارے دربار میں لے کر آیا جائے۔ تو اب یہ جو دربار میں لے کر آئے گئے تو پھر سب سے پہلے راجا نے سوال کیے کہ یہ جو خط آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے ان سب کے بیچ میں؟ تو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون لگ رہے تھے؟ ابو سفیان لگ رہے تھے۔ تو ابو سفیان بولے کہ میں ہوں، کیونکہ وہ ان کے خاندان اور ان کے قبیلے کے تھے، تو ان کے رشتے میں بھائی لگتے تھے، تو انہوں نے بولے کہ میں ہوں۔ تو وہ بولے اچھا، تو ان کو آگے کھڑایا گیا اور ان کے سارے جو لوگ تھے نا باقی کے، ان کو پیچھے کھڑا دیا گیا۔ اور راجا مطلب اتنا وہ بھی ذہین راجا تھے، انہوں نے کیا بولے کہ دیکھو اب میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا اور تم کو ہے نا مجھے جواب دینا ہے، اور جتنے بھی جو پیچھے لوگ ہیں نا ان کو یہ بول دیا گیا کہ اگر ابو سفیان اگر کچھ غلط جواب دے رہے ہیں تو تم لوگ پیچھے، اور تم لوگ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط جواب دے رہے تو تم تبھی کا تبھی تم لوگ اپنا ہے نا سر ہلا دینا اور بتا دینا کہ یہ غلط جواب دے رہے ہیں کر کے۔ تو اب ابو سفیان سامنے کھڑے ہیں اور جو وہاں کے جو راجا ہے ہرکیولس وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ سوال کر رہے ہیں ابو سفیان سے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا پوچھے کہ ان کا نسب کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے، ان کا گھرانہ کیا ہے، خاندان کیا ہے۔ تو اس پہ ابو سفیان نے بولے کہ ہے نا ان کا جو گھرانہ ہے، ان کا نسب اور ان کا خاندان جو گھرانہ ہے نا وہ بہت بڑا گھرانہ ہے کر کے، ان کا ہمارا سب سے بڑا محترم اور عزت والا گھرانہ ان کا گھرانہ ہے کر کے۔ پھر انہوں نے بولے کہ اس میں سے کبھی اس طرح سے تمہارے قبیلے میں، تمہارے اس میں کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا؟ تو انہوں نے بولے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھے کہ اس سے پہلے اگر ان کے کوئی جو دادا پردادا یا کوئی بھی ایسا کوئی راجا تھے؟ تو انہوں نے بولے کہ نہیں، کوئی بھی راجا واجا نہیں تھے۔ پھر انہوں نے بولے کہ تم یہ جو شخص جس نے دعویٰ کیا ہے وہ کبھی بھی ان لوگ کو ایسا لگا کہ اس نے کچھ جھوٹ بولا ہے؟ تو بولے کہ نہیں، کبھی بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، بلکہ وہ تو بہت سچے ہیں، ساری بات بتا دی کہ ان کو بہت عزت ہے، وہ اتنے سچے ہیں اور امانت دار ہے کر کے۔ پھر انہوں نے پوچھے کہ اچھا یہ جو بھی ہے، جو بھی ان کی اطاعت کر رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، وہ امیر ہے کہ غریب لوگ ہیں؟ تو وہ بولے کہ غریب لوگ ہیں۔ تو بولے اچھا ان کے جو اطاعت کرنے والے ہیں وہ دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں کہ کم ہوتے جا رہے ہیں؟ تو وہ بولے کیا ہو رہا ہے، ان کے دن میں اطاعت کرنے والے کیا ہو رہے ہیں، دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھے کہ کبھی ان میں سے جس نے بھی ان کی اطاعت کی ہے انہوں نے تھوڑے دن کے بعد اس میں سے کوئی واپس پلٹ کے آ گیا کیا کہ یہ نہیں صحیح نہیں ہے، غلط ہے کر کے؟ تو بولے نہیں، اب تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو بھی ان کی اطاعت کیا ہے، جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کبھی بھی ہے نا پلٹ کے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ اپنی جان دے دیتے لیکن ان لوگ کبھی پلٹتے نہیں ہیں ان کے اس میں۔ پھر انہوں نے ابو سفیان سے پوچھے کہ وہ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ تو پھر وہ بتاتے کہ وہ ہے نا کیا دعوت دیتے کہ ایک ہے نا صرف اللہ کو مانو، کیا کرو، وہ کیا دعوت دیتے ہیں کہ ہے نا وہ صرف ایک اللہ کو مانو، اور جو ہمارے باپ داداؤں کے جو دین تھا اس کو چھوڑ دو، جو غلط غلط تھا وہ سب اس کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو کر کے وہ ہم کو دعوت بتاتے ہیں۔ اور ہم میں سے کبھی کسی کو بھی جھوٹ نہیں بولو، کسی کو بھی دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ بھی مت لڑو کر کے یہ دعوت دیتے، اور یہ دعوت دیتے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرو، اور ہم کو نماز پڑھنے کی اور ہم کو ایماندار رہنے کی
اور हमारे रिश्तेदारों के साथ अच्छे से रहने की, ये सब की हमको हुक्म देते हैं करके उन्होंने बोले। और अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हैं बाद में कि जब वो बोल रहे थे, राजा साहब पूछ रहे थे, तो मुझे से मेरे दिल में आ रहा था कि मैं ना मतलब अब जो भी बोल रहा है, अभी देखो यहाँ पे ये दुश्मन है, लेकिन जो बोल रहे सच बोल रहे हैं, जो एकदम नबी वसल्लम के बारे में पूरी सही बात है, साफ बात है, वो बोल रहे हैं। लेकिन उनके दिल में आ रहा था कि मैं कुछ तो जरा गलत बोल दूं, मतलब कुछ तो थोड़ा झूठ बोल दूं। लेकिन मैं सिर्फ इस बात के लिए नहीं बोला कि अगर आज तो मैं झूठ बोल दूंगा, लेकिन अगर जब मैं अपने कबीलों में जाऊंगा, वापस मक्का में जाऊंगा, तो सब लोग क्या बोलेंगे कि अबू सुफियान झूठा है, और फिर मेरी कोई शान, मेरी इज्जत, कोई मेरी बात की वकार और कुछ भी नहीं रह जाएगा करके। इसलिए मेरे दिल में आया कि मैं कुछ तो थोड़ा इनके बारे में झूठ मिला के बोल दूं, क्योंकि मैं सब अच्छा ही सारी बातें बोल रहा हूँ, मेरे से दिल में आया। लेकिन मैंने सिर्फ ये सोच के कि अगर जब मैं वापस जाऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, झूठा बोलेंगे, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आपको कंट्रोल कर दिया। लेकिन आखिर में सिर्फ मैंने इतना बोला कि अच्छा, वो राजा ने ये भी पूछा था कि तुम्हारे साथ और उनके साथ जंग हुई है तो उसका क्या ये हुआ है, तो बोले हाँ, हमारे साथ इसके साथ जंग हुई है, और दोनों क्या हुआ है, हिसाब बराबर हुआ है, एक बार वो जीते एक बार हम जीते, इस तरह से हुआ है। फिर अभी क्या है, अभी हमारे दोनों के बीच में महोदा हो गया है, तो अभी अभी तक क्या उन्होंने तो कोई ये नहीं किया, अभी देखते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। मतलब अब तक तो उन्होंने कुछ गलत नहीं काम किए हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे नहीं मालूम, हम लोग भी वो देख रहे हैं कि वो आगे और क्या करेंगे करके। मैंने सिर्फ इतना बोला और चुप हो गया। अब यहाँ पे देखो, हम थोड़ा गौर करेंगे अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, कि अब तक कि उन्होंने ईमान नहीं लाए है, इस्लाम पे नहीं है, और वो राजा के सामने सब बोल रहे हैं, और उनके दिल में आ भी रहा है कि मैं कुछ झूठ बोलूं, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहे, कि सिर्फ इस बात के लिए कि अगर जब मैं मेरे लोगों में जाऊंगा तो क्या होगा, सब लोग क्या बोलेंगे कि मैं झूठा हूँ करके। तो वो कितने मतलब सच्चे थे। और इससे पहले भी मैंने बोली कि जो कुरैश लोग जो थे वो कैसे थे, वो सच बोलने वाले थे। मदीने में आ गए थे मुनाफिक लोग, लेकिन जो कुरैश लोग थे ना, वो अपने बात एकदम साफ साफ बोलते थे, लोग दो मुंह में नहीं रहते थे। जो दिल में है वो अपनी जबान पे रखते थे, साफ साफ सामने जो बात होती थी वो सामने साफ करते थे, और सच्चे रहते थे। जो सच है उस पे एकदम जमे रहते थे, भले उसके लिए उन लोग को जान भी देनी पड़ेगी, चल जाएगी, लेकिन अपनी जिस बात पे उन लोग को यकीन था, जो उन लोग को लगता था सच है, तो उस पर उन लोग अपनी जान भी निछावर कर देते थे, लेकिन उस पे जमे रहते थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कुरैश के बड़े बड़े सरदार, जो उन लोग को लगता था उन लोग सच पे है, तो उन लोग ने क्या किए, कर दिए, उसके लिए अपनी जान दे दिए, लेकिन उन लोग सच पे अपनी बात पे जमे रहे। तो इस तरह का किरदार था। भले उन लोग ने क्या नहीं किया, उन लोग ने इतना बड़ा ये किए कि उन लोग ने अल्लाह को नहीं माना, लेकिन लोग सच्चे थे। और आज जहाँ हम मुसलमान लोग हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग फर्मा बरदार है, हम लोग अल्लाह की इताअत करते हैं, लेकिन हम लोग कितने सच्चे हैं, ये हमको आज हमको हमारे हिसाब से क्वेश्चन करना चाहिए। और सच्चाई के बारे में आज हमारा कितना अलग नजरिया हो गया है, कि हम तो कैसे बोलते कि छोटा मोटा झूठ तो बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत झूठ बोलने तो चलता है, ये सब हमारी बातें सुनने आती है। और यहाँ तक कि मैं तो ये भी सुनी हूँ कोई किसी के पास से कि काफिरों को हम लोग, जो हमारे साथ जो काफिर लोग हैं, उन लोग के साथ हम लोग झूठ बोल सकते हैं, काफिर है ना, इसलिए हम लोग उन लोग को झूठ बोल सकते हैं, हम लोग उन लोग को दगा दे सकते हैं करके। तो ये हम लोग गलत माइंडसेट है ये। तो ये बात को हमको है ना क्या करना है, सोचना है, समझना है। अब नमाज के बाद, अजान के बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो अब हम लोग ये कर रहे थे कि अबू सुफियान वो कुफ्र केस में है, अब तक वो ईमान नहीं लाया, लेकिन उसको ये गवारा नहीं है कि उसके लोग उसको झूठा बोले। तो मतलब लोग सच को कितनी अहमियत देते थे। तो इससे आज हमको हमारा खुद का किरदार देखना है कि हम लोग कितना सच की अहमियत देते हैं। तो आज हम लोग तो कितना आसानी से बोलते हैं कि थोड़ा बहुत झूठ चलता है,
اور میں نے بولی تھی کہ کچھ لوگوں کا تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جو کافر ہے ان کو ہم لوگ جھوٹ بھی دے سکتے ہیں، ان کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے سسٹرز کہ یہ ہے نا بہت ہی غلط ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ جو مسلمان ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں اس سے ہو سکتا. وہ کائر ہو سکتا ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی کنجوس ہو سکتا ہے، وہ بخیل ہو سکتا ہے. ایک شخص نے آ کے بولے دیکھیں مسلمان کوئی ہمارے میں سے کوئی ایک بھائی کنجوس ہو سکتا ہے کیا، تو بخیل ہو سکتا ہے کیا؟ بولے ہاں ہو سکتا ہے. کسی نے آ کے پوچھا کہ وہ کائر ہو سکتا ہے کہ بزدل ہو سکتا ہے، تو بولے ہاں ہو سکتا ہے. پھر تیسری بار کسی نے آ کے پوچھا کہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیے کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ ایک مسلمان کائر ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا بول رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ تو اس سے بھی آگے بول کے مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. اور ہر آج ہم لوگ کتنا آسانی سے بول دیتے کہ چھوڑا وہ جھوٹ تو جائز ہے بول سکتے ہیں کر کے. تو یہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو یہ سب دنیا کی بنی ہوئی بنائی باتوں پہ نہیں چلنا ہے. ہم کو کس پہ چلنا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ چلنا ہے، ان کی سنتوں پہ چلنا ہے. اور یہاں پہ صاف صاف ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اور ان کی اور ایک حدیث ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو کر کے. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے، ہم کو بھی ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. ہم کو بھی پوری ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہمیشہ سچ بولے، مذاق سے بھی یا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی، جو جس کو ہم جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہے اور سمجھتے کہ یہ سب بول سکتے، تو یہ سب باتوں سے اب کیا کریں گے، ہم انشاءاللہ پرہیز کریں گے. اور ہم سچے بننے کی کوشش کریں گے. ایک دم جب بھی بولے ہم سچ بولے، کس کو بھی بولے، کوئی بھی وعدہ کرے، کچھ بھی بات بولے، ہم کیا کریں گے وہ بات پوری کرنے کی اور اس کو پوری ادا کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم پوری کوشش کریں گے. اور ہم ہمیشہ کیا کریں گے، سچ بولنے والے اور سچ پہ عمل کرنے والے بنے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب پھر یہ راجا نے یہ سب ساری باتیں ابو سفیان سے پوچھ لیے. اور پھر ابو سفیان جب باہر آئے تو باہر آتے انہوں نے اپنے صحابہ کو بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے، ان کو ابن ابی کبشا کر کے بولے کہ اب وہ کیا ہو گئے ہیں، وہ مطلب ان کی شہرت اور ان کی یہ اتنی بڑھ رہی ہے کہ یہاں تک کہ جو روم کے راجا بھی ہے اب کیا ہونے لگے ہیں، ان سے ان کے نام سے ڈرنے لگے ہیں. اور پھر جب یہ قصہ پیش آیا تھا روم کے راجا کے دربار میں، تو تبھی مجھے ہے نا ابو سفیان بولتے کہ میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیا ہوئیں گے، وہی غالب آئیں گے ہر جگہ، وہی غالب ہوئیں گے. پھر آخر میں کیا ہوا، آخر میں اس کے بعد بہت دنوں کے بعد پھر آخر میں میرے بھی دل میں کیا ہو گیا، اسلام آ گیا. پھر میں نے بھی اسلام قبول کر لیا کر کے. اچھا، اب یہ راجا نے یہ ساری بات سنے، اور راجا نے ساری بات سنے اور انہوں نے کیا کیے، انہوں نے بھی بہت احترام کیے خط کا. اور جو یہ آئے تھے ان کے ساتھ ان کو کیا کیے، ان کو بہت سارے تحفے تحائف دیکھ کے واپس بھیج دیے. اور انہوں نے کیا نہیں کیے، لیکن یہ راجا نے بھی کیا نہیں کیے، ایمان نہیں لائے. اور لیکن یہ راجا کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ یہ ہے نا چاہتے تھے ایمان لانا، لیکن ہے نا یہ صرف اکیلے نہیں لانا چاہتے تھے. وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کی پوری رعایا، ان کے سارے لوگ ہے نا مسلمان ہو جائے. کیونکہ ہے نا جو یہ رومنس تھے نا، یہ سب سے پہلے ہے نا کیسے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آگ کو ماننے والے تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تھے. لیکن پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگ سارے لوگ کیا ہو گئے تھے، کرسچن ہو گئے تھے. تو سارے کے سارے لوگ ان لوگ نے کیا کیے تھے، آگ کی پرستش بند کر کے ان لوگ نے کیا کرنے لگے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کی اور یہ سب اس پہ ان لوگ یہ کرنے لگے، تورات پہ چلنے لگے تھے. تو وہ کیا چاہتے تھے کہ جیسا پہلے سارے لوگ کیا ہوئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے، ویسا بھی یہ سارے لوگ کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے. تو وہ اکیلے نہیں ہونا چاہتے تھے، سب کے ساتھ ہونا چاہتے تھے. لیکن ان کے جو اس میں تھے منسٹرز لوگ تھے، وہ لوگ سارے لوگ ہے نا راضی نہیں تھے. تو پتہ نہیں اللہ عالم کیا تھا، لیکن یہ راجا جو تھے انہوں نے کیا نہیں کیا، انہوں نے بھی ایمان نہیں لائے. یہاں تک کہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لائے کر کے. پھر اب انہوں نے کیا کیے، بہت سارے ہے نا تحفے تحائف دے کے بھیج دیے. اچھا، اب جب یہ تحفے طائف لے کے جو صحابی ذلحب الکلبی واپس آ رہے تھے، تو ان کو ہے نا رستے میں ہے نا کوئی ایک ہے نا جدم کے قبیلہ جو تھا، اس کو انہوں نے کیا کیے، لوٹ لیے.
تو پھر نبی علیہ السلام کو جب پتا چلی بات تو انہوں نے زید بن حارثہ کو بھیجے کہ جاؤ جا کے ان کی مدد کرو. تو پھر زید بن حارثہ گئے اور وہ جو ان لوگ نے ان سے لوٹ لیے تھے تو جا کے ان لوگ پہ حملہ کر دیے. پھر ان سے جو جتنا بھی لوٹ کا سامان تھا وہ بھی لے لیا گیا اور ان لوگ بھی جو بھاگ گئے ان لوگ کے بھی 1000 اونٹ اور 5000 ان کے مویشی اور کتنی عورتیں وہ سب کو وہ واپس لے کر آئے. پھر اسی طرح سے مندر بن سوا جو بحرین کا گورنر تھا ان کو بھی خط لکھا گیا. پھر یمامہ کے گورنر کو اور پھر دمشق کے راجا کو اور ایسی طرح سے خط لکھ جا کے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے جہاں تک کے ہو سکے وہاں پہ سب کو جتنے جو بڑے بڑے راجا تھے ان لوگ کو خط بھیج کے یہ کیے اسلام کی دعوت دی. اب اس میں سے کچھ نے قبول کرے اور کچھ نے نہیں قبول کرے. ابھی جب یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے کہ کچھ کچھ راجا لوگ تھے جیسے کہ نجاشی نے قبول کیے, باقی دوسرے لوگ نے کیا کیے احترام کیے لیکن قبول نہیں کیے. لیکن جو پرشیا کا راجا تھا اس نے کیا کیا, اس نے نہ قبول کیا نہ احترام کیا بلکہ اس نے اس خط کو کیا کیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے جس طرح سے اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ویسے اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ہو جائے. تو اسی طرح جو پرشیا کا جو راجا تھا اس کی ریاست کے بھی پورے کیا ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ایران کے راجا. تو اب اس کے بعد ہے نا پھر کچھ ہے نا ایک اور ایک واقعہ ہوا ہے. یہ ہے نا سلمان بن اقوا جو صحابی ہے ان کے بارے میں. تو یہ اس کے بعد یہ ایک واقعہ ہوا تھا. یہ واقعہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ کو ہے نا چرواہا مطلب اسے چرانے کے لیے مدینہ کے باہر ایسا ان لوگ گئے تھے اونٹ. تو ایک خادم لے کے گیا تھا جس کا نام تھا رباہا اور اس کے ساتھ ہے نا سلمہ بن اقوا جو تھے صحابہ وہ بھی گئے تھے. وہ ہے نا ابو طلحہ کے گھوڑا لے کے اس پہ گئے تھے. وہ مطلب وہ اتنے سارے اونٹ چرانے کے لیے گئے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں ہو لیے تھے. ایک یہ ہے غلام ہے اور ان کے ساتھ میں یہ بھی چلے گئے تھے. تو اب ان لوگ تھوڑا مدینہ سے ذرا چراتے چراتے دور چلے گئے. تو جیسے تھوڑا دور چلے گئے نا تو وہاں پہ سے ہے نا کچھ لوگ ہے نا عبد الرحمن الفزاری کر کے ایک دوسرے قبیلے کے آدمی جو تھے انہوں نے کیا کیے کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیے وہ اکیلا چرواہا یہ 2 جانتے اور اتنے سارے یہ تھے اونٹ تھے. تو انہوں نے کیا کیے اس کو کیا کرے جتنے بھی اونٹ تھے نا ان کو کیا کرے اپنے قبضے میں لے لیے. تو اب یہ 2 جانے تھے یہاں پہ اتنے سارے اونٹوں کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیے وہ جو چرواہا جو ساتھ میں جو یہ تھا غلام جو تھا اس کو کیا کرے چرواہا کو بولے کہ تم ہے نا میرا گھوڑا لو, یہ جو طلحہ کا گھوڑا لو طلحہ رضی اللہ عنہ کا, اور یہ گھوڑا لے کے مدینہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو کہ اس نے کیا کیا ہے ہمارے اونٹوں پہ کیا کر دیا ہے حملہ کر دیا. اور میں کیا کرتا ہوں میں جاتا ہوں اور اپنے اونٹوں کو بچاتا ہوں. اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کیے مدینہ کی طرف جو ایک پہاڑ تھا اس پہ چڑھے, چھوٹا سا ایک پہاڑ تھا اور وہاں پہ انہوں نے نا بہت زور زور سے مدینہ کی طرف آواز دے دی کہ ہے نا یہاں پہ ہم لوگ پہ ایسا حملہ ہو گیا ہے بچاؤ. وہاں پہ ایسا بہا کر کے ہے نا آواز دی جاتی تھی وہ ٹائم پہ. تو وہاں پہ کھڑ کے انہوں نے آواز دے دی مطلب انہوں نے مدینہ تک کے میسج پہنچا دیے کہ یہاں میری ہیلپ کرنے کے لیے بھیجو کسی کو. پلس انہوں نے کیا کیے تھے جو رباہا کر کے جو خادم تھا اس کو بھی گھوڑے پہ بٹھا کے بھیج دیتے کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دو اور وہاں سے یہ لے کر آ جاؤ, مطلب بتا دو کہ ان لوگ کیا کریں گے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے اور یہاں پہ ان لوگ کیا کر رہے ہیں اونٹوں کو بھگا کے لے کے جا رہے ہیں. اور پھر وہ اکیلے ہے نا ان لوگ کو پیچھے چلے گئے. اور یہ ہے نا بہت ہی اچھا تیر چلانا جانتے تھے. تو یہ کیا کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ جو اونٹوں کو لے کے جا رہے ہیں نا بندی بنا کے, تو ان لوگ کو کیا کرتے جا رہے ہیں ان لوگ کو تیر چلاتے جا رہے ہیں, ان لوگ کو تیر چلاتے جا رہے ہیں اور مارتے جا رہے کیونکہ پیچھے تھے اور یہ بہت ہی اچھا ان کا نشانہ تھا. تو یہ کیا کرنے لگے یہ بہتوں کو ہے نا انہوں نے کیا کیے مار گرائے. اور باقی جو آگے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں اونٹوں کو لے کے جا رہے چرا کے لے کے جا رہے تو ان لوگ دیکھتے جا رہے کہ ان کے کتنے ساتھیوں کو یہ اکیلے ہی نے کیا کیے مار گرا دیے. تو آخر میں حالت ایسی ہو گئی کہ ان لوگ کیا بولے کہ یہ آدمی کا ہم لوگ سامنا نہیں کر سکیں گے, یہ ہم لوگ کے آدمی کو مارتے جا رہا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کرے آخر میں ان لوگ کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی سب پھینکے اور بھاگ گئے. وہ اونٹوں کو بھی چھوڑ دیے اور پلس ان لوگ کا جو سامان تھا کیونکہ سامان اگر ان لوگ گھوڑے یا اونٹ پہ بھی لے کے بھاگ رہے تو کیا ہوتا ہے زیادہ سامان کی وجہ سے گھوڑا اور وہ اونٹ اتنا فاسٹ نہیں بھاگے گا. تو ان لوگ کیا کرے اپنا سامان بھی کیا کرے پھینک دیے اور آگے بھاگنے لگ گئے. لیکن یہ کیا کرے پھر بھی ان کا پیچھا نہیں کرے
اور ان لوگ کے پیچھے 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 جاتے رہے جب تک کہ شام نہیں ہو گئی. شام تک کے ان لوگ پیچھا کرتے جا رہے تھے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, اپنے آدمیوں کو بھیج دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور اپنے آدمیوں کو بھی بھیج دیے. اور اب وہاں پہ کہ صرف ہے نا 4 لوگ رہ گئے تھے, جن لوگوں نے اونٹوں کو قبضہ کیے تھے نا, وہ صرف 4 لوگ رہ گئے تھے اور یہ ایک تھے. اور اور ان لوگ سے بات چیت ہو رہی ہے کہ دیکھو میں ہے نا تم لوگ کو ہر ایک کو میں کیا کروں گا, مار دوں گا. اتنے میں کیا ہو گیا, پیچھے سے یہاں پہ مسلمان لوگ آ گئے. تو مسلمان آ گئے اور اتنے میں وہ 4 لوگ اور آگے بھاگ کے نکلنے لگے. تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو انہوں نے کیا بولے کہ میرے کو نا بھی ایک پاس بھاگنے والا گھوڑا دے دو, میں کیا کروں گا, میں جاتا ہوں ان لوگ کے پیچھا کرتا ہوں اور ان لوگ کو واپس پکڑ کے لے کر آ جاتا ہوں. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ بس آج کے لیے بس تم نے آج بہت کر دیے, ابھی جو دوسرے لوگ آئے وہ کر لیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے, ان لوگ کو بٹھا کے واپس لے کے گئے. اور ان کی اور عبد القتادہ کی کیا کی, انہوں نے ابو قتادہ کی سب کے سامنے تعریف کی. بولے کہ آج سب سے اچھا وہ گھوڑ چلانے والا کون ہے, ابو قتادہ ہے. اور جو سب سے پیر پہ جو سینک سب سے اچھا ہے تھا وہ کون ہے, وہ سلمہ بن اکوا ہے. اور ان کو کیا کرے تھے, سلمہ بن اکوا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی اونٹ پہ بٹھا کے لے کر آئے تھے. تو یہ بہت 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 زیادہ خوش ہو گئے تھے جو صحابی سلمہ بن اکوا. تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب کے سامنے سب کے درمیان تعریف بھی کیے, پلس ان کو اور ایک کیا یہ حاصل ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اونٹنی پہ بیٹھ کے واپس آ رہے تھے. تو یہ بھی ایک جو چھوٹا سا قصہ ہوا تھا تو میں بولی یہ بھی بتا دوں. تو آج کا ہم لوگ انشاءاللہ یہیں تک کے رکھیں گے. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.